بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ
آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ برادران اسلام، خانوادہ رسول دودمان اہل بیت کا قافلہ جب کرب و بلا کے اس حادثہ فاجعہ کے بعد مختلف راہوں سے گزارا گیا، کیونکہ گزرنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن جب کوئی کسی کے قبضہ اور کنٹرول میں ہو تو پھر ان کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ اور یزیدی حکومت جو تھی وہ ہر قیمت پر اہل بیت نبوت کو اپنے خیال کے مطابق عبرت کا نشان بنانا چاہتی تھی، دنیا پر اپنے جبر، اپنے ظلم، اپنی طاقت کی دھاک بٹھانا چاہتی تھی، اور عموماً ہر حاکم، خصوصاً ہر حاکم ظالم، وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے مخالفین کو نشان عبرت بناتا ہے، تاکہ باقیوں کو پتہ چلے کہ میں کس حد تک اپنی کرسی کے لیے جا سکتا۔ یہ عموماً روش ہے ہر حاکم کی، اور حاکموں کی قسمیں ہیں دو۔ ایک وہ حاکم ہوتے ہیں جنہیں مطلق العنان کہتے ہیں۔ مطلق العنان اسے کہتے ہیں کہ جس کوئی پیچھے جمہوریت نہیں، کوئی پیچھے پوچھنے والا، اسی کا حکم قانون ہے، جو منہ سے نکلا وہی، کوئی عدالت نہیں، وہ آپ ہی عدالت ہوتا ہے، کوئی پیچھے کیبنٹ نہیں، آپ ہی وزیر، آپ ہی امیر، اسی کے فیصلے۔ اس کو کہتے ہیں مطلق العنان، جسے شتر بے مہار کہتے ہیں، جس کو کوئی لگام نہ ہو، جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس کو مطلق العنان کہتے ہیں۔ اور اسی لیے اس کو بادشاہی کہتے ہیں، اسی لیے بادشاہی کو لعنت کہتے ہیں۔ ملوکیت جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے۔ لعنت اس لیے ہوتی ہے کہ ملوکیت میں، بادشاہت میں لوگوں کی سوچوں پہ بھی پہرا ہوتا ہے، زبانوں پہ پہرا ہوتا ہے۔ انسان ایک بالکل مجبور جانور اور پتھر کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، یہ متحدہ عرب امارات ہے، یہ لعنت قسم کی حکومتیں ہیں، لیکن مولوی اس لیے نہیں بولتے کہ وہاں سے ریال آتے ہیں، ویسے یہ دین کے بڑے جھنڈے اٹھائیں گے، شان صحابہ فلاں فلاں، لیکن اس لعنت کے خلاف کبھی کوئی جلوس نکلا، کبھی کوئی بڑا اپنا توحید کا ٹھیکیدار بولا، اس لیے کہ یہ ایسی لعنت ہے کہ جس میں انسانیت کا ضمیر ہی مار دیا جاتا ہے، جہاں اگرچہ وہ اپنے آپ کو خدا نہ بھی کہے لیکن بادشاہ خدا کا درجہ لے لیتا ہے۔ ایک یہ حاکم کی شکل ہے، حاکمیت کی شکل ہے۔ ایک وہ شکل ہے جو دنیا میں مروج ہے، جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں۔ وہاں بھی جبر ہوتا ہے، یہاں بھی جبر ہوتا ہے، اپنے مخالفین کو کسی نہ کسی شکل میں رگڑنا ہے۔
کوئی کم رگڑتا ہے، لیکن برداشت اس لیے کہ یہ جو تخت ہے، کرسی بھی ہم کہتے ہیں، تخت بھی کہتے ہیں، حکومت بھی کہتے ہیں، اس نامراد میں جاذبیت اتنی بلا کی ہے کہ اس کرسی کے لیے اگر باپ بھی خطرہ بن جائے تو بیٹا باپ کو بھی ذبح کرنے سے باز نہیں آتا۔ ایک بھائی آ جائے جو نیک حاکم تھے، برے نہیں، نمازی، غازی، حاجی، ان کی بھی راہ میں اگر تخت کے معاملے میں بھائی آئے تو بھائیوں نے بھائیوں کی آنکھوں میں صرف اندھا نہیں کیا، گرم سلائیاں لوہے کی پھیریں تاکہ اندھے بھی ہو جائیں، دوسروں کے بھی پتہ چل جائے کہ حکومت کے معاملے میں جب ہم اپنی ماں اور باپ کے بیٹے کو برداشت نہیں کرتے، تم کون ہو؟ اورنگزیب عالمگیر سے نیک بادشاہ، دیندار، شریعت کا پابند، لیکن بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ جو بد تھے وہ تو بد ہیں ہی ہیں، جو بے دین تھے، جنہوں نے دین کی چادر اوڑی ہوئی تھی، بڑے نیک، بڑے علامہ تھے، انہوں نے بھی اپنی شاہی کے لیے اگر بھائی کو خطرہ گردانا تو اسی کو یا زندگی بھر کے اندھا کر کے کال کوٹھڑی میں ڈالا، جنازہ کال کوٹھڑی سے نکلا۔ اور یزید جو تھا یہ تو فطرتاً پلید تھا، سرٹیفائیڈ پلید، جس کی پلیدی میں صرف پلیدوں کو شک ہے۔ جتنے غلیظ لوگ، ضمیر کے کمینے لوگ، اندر کے گندے لوگ، اوپر سے بڑے اجلے، ہو سکتا ہے پڑھے لکھے بھی لگیں، مولانا بھی لگیں، حاجی بھی لگیں، اندر سے نرے ابلیس، شیطانی فطرت، پیکر شیطانیت، صرف یزید کے لیے وہی نرم گوشہ رکھتے ہیں، ورنہ دنیا کا تھوڑا سا بھی بندے کا پتر ہو تو یزید پلید ہے اور انڈر سٹوڈ پلید ہے، جس میں انسانیت نام کی کوئی شے، ساری زندگی کتوں کے ساتھ، بندروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، خود بھی ایک جانور تھا، زندگی بھی ساری جانوروں کے ساتھ گزری، اور اس وقت بھی وہ جانوروں کے کھیل میں مصروف تھا۔ جب والد دنیا سے جا رہا ہے، بیٹا شکار گاہوں میں عیاشیاں مار رہا ہے۔ باپ کے، اب آپ مجھے بتائیں، ایسا کوئی نیچ کوئی سنا ہے باپ کے مرنے کی خبر آئی ہے؟ وہ باندروں سے کھیل رہا ہے، وہ سوروں کے شکار میں مصروف ہے۔ باپ کے چھوٹا سا بھی آدمی ہو نا، ہمارے بھی کوئی عزیز، وہ بیچارہ کینیڈا بھی ہوگا تو کہے گا مہربانی کرو کوئی تھوڑا جا لیٹ کر لو، میں کسے نہ کسے طریقے تے پہنچ جاواں۔ دمشق میں اور حوران میں کتنا لمبا فاصلہ تھا، اس کو جو ہی نہیں رینگی کہ میرا باپ مر گیا ہے۔ ایسا بدقماش، عیاش، بدمعاش تاریخ میں فرعون بھی گزرا ہوگا، نمرود بھی گزرا ہوگا۔ یہ فرعون اور نمرود، شداد، حامان کٹھے کرو تو ان سب کا ایک مجسم جو ہے اس کا نام یزید پلید ہے۔ اس بدنہاد، اس کمین کے اوپر پہلے میں ایک تقریر کر چکا ہوں، یزید پلید کے 3 سیاہ کارنامے، لیکن کیونکہ اب وہ یزیدی خارجی پلید، وہ ابلیس کی نسل پھر پر پرزے نکال رہی ہے، انشاءاللہ میں کچھ 2 گھنٹے کی تقریر اس پہ پھر کروں گا۔
تاکہ جب تک زندہ رہیں امام حسین کا دشمن جہاں سے بھی بولے گا، ہمارے دم میں جب تک دم ہے ہم اس کا شرق سے غرب تک پیچھا کرتے رہے۔ یہ یاد رکھیں، یزید کے ساتھ ہمدردی کا مطلب امام حسین سے دشمنی ہے، کہ سمجھا آپ نے؟ ساڑے تے ان پڑھ جٹ بھی آدن یار بھی یار ہوندہ ہے تے یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے، تے یار دا دشمن بھی یار ہوندہ ہے نا، یار دا دشمن بھی دشمن ہوندہ ہے۔ تے جیڑا حسین دے نال میرے نبی دے عظیم حسین عرش دے مینارے کائنات تو پیارے زہرا دے راج دلارے، صحابہ بیٹھے نے حرم دے وچ تے امام حسین صرف گزرے نے، ایک صحابی نے دوجیاں نو آکھیا ہے کوئی جنتی بندے نو ویکھنا چاہندہ ہے، کوئی ہے کسے نو شوق، ہے کسے نو شوق کہ کوئی چلدا پھردا جنتی اتھے ہی ویکھ لوے؟ سارے آکھیا یار ایو جے خوش قسمت اسی کتھاں کہ اتھے ہی بے کے جنتیاں نو ویکھیے۔ فرمایا او جا رہے آجے، ہمیں کوئی ہول بھار نہیں، کوئی کعبے میں بیٹھ کے مولوی مکی، مولوی جوار، مولوی باجرہ کتھے پہ بولے، شیطان کہیں بھی بولے شیطان ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کعبے دے حرم وچ پہ بول دا سی، تے کعبے دے حرم وچ رہنا کوئی عزت علی گل ہے؟ ضروری ہے؟ کعبے دے حرم وچ کئی سو سال بت چڑھے رہے نے، پھر کی تہاڈا خیال ہے انہاں نو سلام کریے؟ حضرت امام حسین ہمیں ویسے بھی پیارے ہیں کیونکہ سونا جتھے بھی ہوئے وہ سونا ہی ہوندہ ہے، تے کو جا باویں لال کپڑے پا لوے تب ہمیں سرخی لا لوے، باویں کانٹے پا لوے، باویں ٹکا لا لوے، باویں بولا بینسر چڑھا لوے، ایک کوجے ہی ہوندے نے تے سونے۔ ایک اردو دا شعر ہے تے ان تسی شعر بن کے انہوں سمجھنا ہے، ان تسی ذرا سمجھو گے تے پتہ لگے گا بھی تسی کس طرح سمجھ دیو۔ شب دیجور آدھے نے نری کالی، شب ایک رات تے دوجی شب دیجور تاروں سے سنورتی ہے ابس شیدا، اے جیڑی کالی رات اے بھی دلہن بنن دا پورا زور لان دیئے تے اے اپنے چہرے دے اتے چمک دے ستارے لا لین دیئے کالی رات تاکہ میں بھی دلہن لگا۔ شیدا شاعر کا نام ہے کہ شب دیجور تاروں سے سنورتی ہے ابس فضول ابس شیدا، بری صورت کسی کو کب بھلی معلوم ہوتی ہے،
کالی رات جننے بھی چہرے تے ستارے ٹنگ لوے پھر بھی کالی دی کالی تے جے ہووے سونا جے ہووے فطری سونا انہوں غازیاں دی ضرورت پاؤڈران دی ضرورت سرخیاں کجلاں مساگاں دی ضرورت نہیں بولیاں بینسران دی ضرورت نہیں ہے جوانی خود جوانی کا سنگار سادگی گہنا ہے اس سن کے لیے بے رنگ جیڑے رنگ دا بہے ویس پا لگ دے مٹھا سونا بھاویں چٹا لباس پا لوے پھب دے بھاویں کالا چڑھا لوے سونا لگ دے تے بھاویں سرخ بھی پا لوے تاوی اچھا ہے جو سونا سونیاں نو ہر شے سونی لگ دیئے تے کوجیاں نو کوئی شے بھی سونی یزید اور یزیدیت یہ وہ مکروہ شکل ہے کتنے ہی شکلیں بنا لے یہ رات سے بھی کوجھا اور حسین حسن یاد رکھیں حسین اور حسن کا اوریجن مصدر جہاں سے لفظ حسن اور حسین بنا ہے وہ لفظ ہے حسن حسن حسین یہ جس لفظ سے نکلے ہیں جیسے احمد محمد یہ لفظ کہاں سے بنا ہے حمد ایسے ہی حسن حسین کا اوریجن مصدر جس سے یہ نام بنے ہیں وہ ہے حسن جین انہوں اس طرح سمجھ لو نا کہ بندہ بیج سٹے تے جیڑی زمین وچوں پودا اگے فرمایا جتھو حسن تے حسین دا بوٹا نکلے آئے اس زمین دا نائی ہے حسن سونی جی ادھر حسن کا یہ عالم ادھر قبحوں کا وہ عالم دونوں کا کوئی مقابلہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یزید پلیدی کی معراج ہے یعنی جہاں پلیدی ناپاکی نجاست کی انتہا ہے اس کو یزید پلید کہتے ہیں جہاں پاکیزگی خوبصورتی حسن بلائی بلندی کردار کی انتہا ہے اسے حسین کہتے ہیں حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سروے آزادے زبستان رسول نبی دا گھرانہ جڑا اے حدیث پاک کے سرکار نے فرمایا رب نے چنیا پھر چنیا چاننی لائی پھر لائی یہ مفہوم ہے اس حدیث کا جو میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیت میں سے چنا بنو کنانہ کو بنو کنانہ میں سے چنا پھر کہیں بنو اسماعیل کو پھر بنو اسماعیل سے چنا قریش کو قریش میں سے چنا ہاشم کو اور ہاشم میں سے چنا میرے نبی کے گھرانے
ایک چھاننی لائی، پھر لائی، پھر لائی، پھر خالص ترین جو چیز تھی اس کا نام رکھا محمد۔ محمد قادری صاحب عاشق رسول، میرے پیارے مرشد حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب عاشق رسول۔ تو اس لیے دونوں طرف آپ غور کریں گے تو ایک بلندی، سرفرازی، حسن کا آسمان ہے، اور ایک جہنم کا نچلے طبقے کا آخری پلید فرد ہے۔ جہنم، اور جہنم کا بھی گڑھا، اور اس گڑھے کا سب سے ذلیل، مہین، کمین فرد وہ یزید ہے۔ اور جنت، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو، میں، علی، یہ میرے دونوں بچے، ہم ایک قبے میں ہوں گے جو عرش دے تھلے ہوئے گا۔ نہ یہاں کوئی پہنچ سکتا ہے نا۔ ایک دن حضور آئے، سرکار آئے، حضرت مولا علی سو رہے تھے، مولا علی سو رہے تھے، اور بچے چھوٹے پانی مانگتے ہیں، تو حضور آئے اچانک، امام حسن نے آدھی نیند میں ہی پانی مانگا، اماں پانی دے۔ سرکار دو عالم نے، حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ حسن نے پانی مانگا، سرکار نے اشارہ کیا، تو نہ اٹھی، میں ہن آ جو گیا۔ پھر میرے نبی کا اشارہ زہرا پاک اس کے خلاف تو نہیں کر سکتی، حضور نے وہیں سے وہ چھوٹا سا برتن پڑا تھا جو ہوتا تھا دودھ نکالنے کے لیے، وہ اٹھایا، بکری اس عظیم گھر میں تھی، سرکار گئے، جا کے بکری کا دودھ نکالا، اسے پھر ایسے کر کے ذرا ٹھنڈا کیا، اور ابھی آپ پلانے لگے تو پاک حسین بھی اٹھ بیٹھے۔ برتن ایک تے منگن والے دو تے دوواں دا جواب نہیں، او بھی کلیجے دے وچ تھاں رکھدا ہے، او بھی سینے وچ مکان رکھدا ہے۔ اب حضرت امام حسین نے، چھوٹے جو بھائی ہوتے ہیں یہ بڑوں سے ذرا زیادہ تکھا ہاتھ رکھتے ہیں، ہون بھی پھر ابا بھی آدھا ہے یار تو گل مان لے گا، اماں بھی یہی پھر آدھی ہے، وہ کیڑے پاسے ترازو جھک جاندہ ہے، چھوٹے والے پاسے، اللہ خوش رکھے۔ ویسے کوشش کرنی چاہیے، برابر ہی رکھنا چاہیے، لیکن عموماً آپ یہی کر دیں، وہ وڈے پتر نو او شودا وڈا، وہ آدھا میرا قصور کیے میں وڈا، تے آپا بھی او دی گردن ذرا دبان دیا کہ تو وڈا ہے، تو کس جھال لے۔ امام حسین نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، نہ مجھے دو، لیکن ظاہر ہے یہ نہ تم ہو نہ ہم ہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ سرکار نے امام حسین کے آگے اپنا ہاتھ دے کے ہاتھ کو تھام لیا تاکہ دل بھی نہ ٹوٹے، ہم سے نہ روٹھے، اور قانون بھی نہ ٹوٹے۔ اس کو تھام لیا کہ فکر نہ کر، تینوں بھی باندھے ہیں، لیکن آپ نے پیالہ بڑھا دیا امام حسن کی طرف، بڑے کی طرف۔ خاتون جنت ماں تھی نا، ابا جی چھوٹے نو پہلے دے وہ ہچا، فرمایا نا، پہلے جس کی پیاس تھی حق اسی کا بنتا ہے، جس نے پہلے مانگا انہیں پلایا، پھر امام حسین کو پلایا،
پتہ نہیں پھر کیا آپ کے ذہن مقدس میں آیا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ، آنا وانتے وہازین وہازر راقد، ایک میں ایک توں، اے دوویں میرے بچڑے، اے جڑا بندہ ستا پہ ہے حاضر راقد، ہون پتہ نہیں یہ جان کے ستے پہنے یا ستے پہنے، حاضر راقد، اے جڑا بندہ ستا پہ ہے، آپاں فی مکان واحد یوم القیامہ، آپاں اکئی مکان چو ہووانگے، اکئی گھر وچ ہووانگے، ساڑے درمیان آج کل جڑی دیوار ہے اے بھی نہیں ہوئے گی۔ اب تصور کریں، یہیں سے یہ اٹھان ہے، یہ عظمت ہے، یہ بلندی ہے، یہ رفعت ہے، یہ تربیت ہے، یہیں سے یہ بوٹے پھل رہے ہیں، یہیں یہ نشو و نما پا رہے ہیں، جن کے مالی ایسے ان کے بوٹے کیسے۔ اللہ اکبر۔ سونی شے ہوئے تے بندے بھیڑے دے ہتھے چڑھ جائے تے وہ بھی بھیڑی، تے کاریگر ہوئے ستھرا تے نکمی شے نو بھی موتی بنا کے۔ یہاں معاملہ وہی ہے، یزید گندگی کی انتہا، حسین سرفرازی سر بلندی کی انتہا، اس لیے دونوں کی فطرت میں بھی اسی طرح فرق ہے۔ یزیدی، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دوست دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یزید کا تو میں نے آپ کو بتایا جانوروں میں زندگی گزری۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ صحابی کا بیٹا تھا، وہ صحابی دے تے نیڑے ہی نہیں آیا، وہ نامراد انہاں دے سائے تھلے آندہ تے کچھ پاندہ، وہ نہ باپ نہ کسی اللہ کے بندے کے نزدیک آیا، اس کو تو سایہ بھی نصیب نہ ہوا، پیدا ہوا تھا ماں کو طلاق ہو چکی تھی، آیا تو پھر ایسے ہی لوگوں کے کبھی اس آوارہ بندے کے ہاتھ میں کبھی اس نکمے کے ہاتھ میں، جو ہی زندگی آگے آئی پھر باندر ہیں، کتے ہیں، سوروں کا شکار ہے، شراب کے پیالے ہیں، زنا ہے، جو دنیا کی برائی ہے اس کمینے نے کمائی ہے۔ اس لیے اس کے یار بھی اس جیسے باقی جو لوگ تھے وہ والد گرامی کے منتخب تھے، اب وہ اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ ابن زیاد پلید اسی کا چنا ہوا تھا، اس نے سپیشلی کہ یہ کمینہ فطرت ہے، اس کے ابے کا پتہ کوئی نہیں، اور ایو جے بندے بربادیاں والے کم کر دینے۔ قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ کیوں قاری صاحب؟ یہ سورت نمل کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں عموماً خدا نے قانون فرمایا ان الملوک، بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کی فطرت یہ ہوتی ہے اذا دخلوا قریۃ، کسی بھی بستی، کسی شہر، کسی علاقے میں جب یہ حملہ آور ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ افسدوہا، فساد برپا کر دیتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کس نے فرمایا؟ یہ آیت اب بھی قرآن میں ہے، افسدوہا۔ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، جتنے عزت والے ہوتے ہیں انہیں یہ آتے ہی پہلا کام کرتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ جی رب کے فرمان غلط یا صحیح؟
اور یہ مطلق العنان بادشاہ تھا، کیونکہ کسی کا خرچہ ہو تو پتا ہوتا ہے۔ میں جڑے ویلے کدے آ جا رہا ہونا، عموماً ہفتے تے اتوار دی درمیانی رات تے میرے تے تواڈے پتر تواڈے تے میرے خریدے ہوئے سائیکلان دے اتے جڑے ویلے کی کر دیں جی ہو ون ویلنگ، اللہ تواڈا بھلا کرے، اے ون ویلنگ تے میرے نال کدے بیٹھا ہوئے نا میرا شیرو تے اے آدھا اے استاد جی اے تتے ویلے پیدا ہوئے سن، میں کہیں نہ دے ابے کو لو پوچھ اماں کو لو پوچھ، پھر آرام نال سر انج سوٹ لیندہ ہے، پھر آدھا اے حلال دن۔ میں آکھیا پترا اے حلال دے کئی قسم دے ہوں دے نہیں، انہاں وچ بھی کوئی نہ کوئی تاثیر ضرور ہے، اے ہر بندہ اپنی عادت تو مجبور ہے۔ میں آکھیا تیرے تبصرے تے میں اتفاق نہ کراں، ایک گل میں نو نظر بالکل پکی ہے، اے جڑی موٹر سائیکل ہے اے انہاں نہیں خریدی، اے انہاں دے پیو نے خریدی ہے، تائیں پہ ادے مار دینے تے جے انہاں دے پیسے لگے ہوں دے تے چھتر مار مار کے مالکانے 5 روپے دیتے ہوں دے، انہاں نے بڑے آرام نال چلانی سی۔ اے نوجوان ناراض نہ ہونا تے جے تسی اے کرتوت کر دیو تے تاری بڑی مہربانی، موٹر سائیکل ابے دا بھی ہوئے تے انہوں آرام نال چلایا کرو، بھائی دا بھی ہوئے، ہاں دوجے بھی جڑے کرائے تے سائیکل لے لیندے ہو، اے بھی کرتوت انہاں لئی کر دینے کہ میرا کیڑا پیو دا ہے۔ سرکار اپنی چیز ہوئے تامی دھیان نال، پرائی ہوئے زیادہ دھیان نال۔ جڑے ناراض بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ یزید کھلنڈرا پلید اس لیے بھی کمینہ تھا کہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ یہ جو سلطنت 3 بر اعظم تک گئی ہے اس میں پاک محمد کے غلاموں کی گردنیں ان کا خون شامل ہے، رسول اللہ کے بچے اولاد عظیم صحابہ نے اپنے بچے وطن سب چیز لگائی ہے، پھر یہ سلطنت بنائی ہے، لیکن اس نامراد کرتوتی کو اس سے کیا غرض تھی جس میں نہ شرم نہ حیا۔ ایک اپنا فارسی کا شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے دشمن محبوب رب العالمین۔ یزید کا قصیدہ اس نے پڑھا، دشمن محبوب رب العالمین قاتل اولاد ختم المرسلین، اور زبدہ فرعونیاں در کفر و دین، قدوہ نمرود و شداد لعین۔ کیا آدمی کمال کر گیا۔ وہ کہتا ہے یہ قاتل ہے رسول کی اولاد کا، دشمن ہے محبوب رب العالمین کی نسل کا، زبدہ فرعونیہ در کفر و دین، کفر کے اندر یہ فرعون کے گھرانے کا مکھن ہے۔ فرعون دی مٹی دا پاک ہونا ہے، قدوہ نمرود و شداد لعین۔ اگر پلیتوں اور کمینوں کا مقابلہ ہو تو فرعون بھی دوسری صف میں ہوگا، نمرود بھی، شداد بھی، فاسٹ کون ہوگا؟ یزید۔ فرعون سے بڑا کمینہ، شداد حامان سے غلیظ۔ اور حسین کا مقابلہ اگر ہوگا تو حسین کہاں کھڑا ہوگا؟ جہاں محمد عربی کھڑا ہوگا۔
یہ میں کل آپ کو میں بتاؤں گا کہ حسین کہاں کھڑا ہوگا انشاءاللہ. کل رات کو یہیں پہ انشاءاللہ یہی منبر ہوگا، یہی مسجد ہوگی، یہی مسیت ہوگی، یہی پریت ہوگی، یہی ریت ہوگی، یہی زمانہ ہوگا، یہی محبت کا افسانہ ہوگا، یہیں پہ آپ کا آنا ہوگا انشاءاللہ. لیکن آپ ذرا سمجھ لیں، دوست بھی اس پلید کے ویسے جیسے وہ خود تھا. اب واسطہ پڑ گیا جو بہت پاک تھے ان کا بہت پلیدوں سے. اب میں اپنی اصلی منزل پہ آ گیا. واسطہ پڑ گیا بہت پاکوں کا بہت پلیدوں سے، بہت شریفوں کا بہت کمینوں سے. واسطہ پڑ گیا. اس کو میاں محمد بخش نے بتایا کہ انگورانو واسطہ پہ گیا ککران نال. نیچاں دی اشنائی کولوں تے فیض کسے نہیں پایا. وہ ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. جب یہ قافلہ نبی والا پہلی منزل تھی، کچھ چیزیں میں چھوڑ گیا پچھلے جمعے، پہلی منزل تھی جو خولی سر کو لے گیا تھا اپنے گھر لے گیا. اب ظاہر ہے رات کو گورنر کا دربار کا گیٹ بند ہے، صبح ہوگی یہ سارے قیدی پیش کیے جائیں گے. قیدیوں کو باہر رکھا گیا ہے. اب ہے نبی کے بچے اور بنے ہوئے ہیں قیدی. اس سے بڑی کمینگی اور کیا ہو سکتی ہے جو عرش والے آج فرش ان پہ تنگ ہے. کل نبی کے سینے پہ جو کھیلتے تھے آج ان کو کوفے کی زمین گویا قبول نہیں کر رہی. کل جو حوض کوثر جن کے ہاتھ سے بٹیں گے. ایک چھوٹی سی حدیث روایت عرض کروں کہ مراکش سے ایک حاجی چلا مراکش سے، دوسرے اللہ کے بندے کو ملا. کہا دعا کرو نیک بندے ہو، میں مکے مدینے جا رہا ہوں، اللہ خیر سے لے جائے، خیر سے لے آئے. اللہ کے نیک بندے نے دعا کی خیر سے جا. 100 روپیہ جیب سے نکالا، کہا مدینے جانا ڈھونڈنا میرے نبی کی آل میں سے کوئی مل جائے تو ہدیہ پیش کر دینا. اس نے 100 ریال قبول کیا، حاجی نے جیب میں ڈالا، حج کمایا، مدینے آیا. پھر ڈھونڈنے نکلا کوئی نبی کی آل میں سے ملے تو ہدیہ امانت ہے پیش کروں. اب ایک سید تو ملا، لیکن جب گفتگو شروع ہوئی اس کے لبوں پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کریم لجپال کے بارے میں کوئی چھوٹا سا جملہ خفیف نکلا. حاجی سمجھ گیا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ذرا میل رکھتا ہے. اس نے جو 100 دینا تھا پھر اس نے کہا نہ، اس میں ذرا بو ہے سیدنا صدیق کی نفرت کی، لہذا میں تو ڈھونڈوں گا کوئی خالص بندہ ملے. جیب میں ڈالا، آ کے سو گیا اپنی سرائے میں. آدھی رات ڈھلی، ٹھنڈی ہوا مدینے کی چلی، موسم ہو گیا سونا بھلو بھلی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئے. پر کہاں حشر قائم ہے،
ہر کسی کو اپنے اپنے عمل کی پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، پل صراط لگی ہے، نیچے دوزخ اوپر پل ہے، اور گزر رہے ہیں گزرنے والے، نبی کی دعائیں مل رہی ہیں، اور نبی کریم کی آل اصحاب سارے سفارشی بن کے کھڑے ہیں، جس کی کسی کی صدیق سفارش کر رہے ہیں، کسی کی حضرت عمر کر رہے ہیں، کسی کی عثمان مولا علی کر رہے ہیں، کسی کے لیے خاتون جنت کا اشارہ ہو رہا ہے، کسی کے لیے ویسے کرنی کی دعا ہو رہی ہے۔ ہر کوئی گزرتا جا رہا ہے، لیکن وہ حاجی صاحب جنہوں نے 100 اٹھا کے جب وہ گزرنے لگے، خاتون جنت کی آواز گونجی، خبردار فرشتوں یہ جانے نہ پائے۔ روک لیا گیا، کہا میں نے کیا کیا؟ کہا آرڈر ملا ہے حسنین کی اماں پاک کا، تو نہیں جا سکتا۔ اب ادھر تو جرت نہ تھی، ادھر تو جرت نہ تھی، اب کیا کرتا؟ سیدھا دوڑا حضور کے قدموں میں گرا، حضور آپ کا نوکر، کوئی کمی غلطی میں نے نہیں کی حضور، مجھے گزرنے نہیں دے رہے، اس کا مطلب میں دوزخ میں جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا اس کو کیوں روکا گیا؟ آواز آئی خاتون جنت کا آرڈر ہے، یہ نہ جانے پائے۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی یہ میرا خالص امتی ہے، آپ نے رکوایا؟ بابا اس نے میری اولاد کی روزی روکی۔ ذرا تصور کریں، میرے بچوں کی اس نے روٹی، یہ جو کوئی کسی کو آ کے دیتا ہے یہ اس کا کمال نہیں، یہ کوئی دلوا رہا ہوتا ہے۔ انہیں ملک ہو رہا کہ میں نے پیسے دے چھڑیں، تسی سمجھو ملک ہو رہی دے گئے، انہاں دی کی اوقات ہے، ایک خود مسکین بندے نے تے ایک کسے آکھیا چل دیا، تے خان محمد کل میں سو پتہ نہیں کیڑے جنگل دے وچ، او پیر محل تو بھی اگے ہو ٹوبا ٹیک سنگھ دا پرلا کنارہ، تو اتھے سڑک ہی بے دھڑک، سڑک ہی کوئی نہیں، میں کہ صدقے جاواں کتھے میں نو لے آئے ہو؟ دریائے راوی دا کنارہ نہ او جا دھیے راوی، ہاں ٹھیک ہے، اتھے وہ میں نو صحیح لگا، بھی سڑک ہی کوئی نہیں، تو شودی گڈی کدے ادھے ڈگے کدے ادھے ڈگے، تو میں کہ تسا میں نو پیر محل دسایا تے کتھے پہنچایا؟ تو انہیں آکھا جے تینو آدھے انج دا رستہ تے تو ٹائم دینا سی، میں کہ تسی میں نے لگ دے شکر گھڑا لیندے بطری جے ہو، کیوں ملک نصیر؟ اللہ اکبر، بابا اس نے میرے بچوں کی روزی روکی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا سچ ایسا کیا تو نے؟ اس نے کہا حضور سیدنا ابو بکر وہ ساتھ جو کھڑے تھے ان کے بارے میں اس کی ذرا میل مجھے نظر آئی۔ ادھر خاتون جنت نے صدا دی ایسے میرے کریم بابا کے عزت شان والے جناب ابو بکر، کیا آپ میری وجہ سے میری اولاد کی کوتاہی معاف کریں گے؟ صدیق اکبر کی گردن حشر میں جھک گئی، بی بی تیرے واسطے اے تے اے ساریاں کوتاہیاں، تے بی بی آکھیا با جدوں مدعی معاف کر رہے نے تے اے کیوں میرے بچیاں دی روزی روک دے؟ او آدھے نے جیڑے ویلے او اے لفظ آیا سرکار نے فرمایا چل میاں ایک کل امانت انہاں نو پیش کر دے ہون گزر جا۔
ہائے ہائے امام شبلنجی مصری آدن کہ جیڑے ویلے اکھ کھلی تے ہنج ڈلی تے پھیرے ودا مسیح تے چپاوے ہر کوئی نفلہ پڑھے کالا لے انو ودا لبے وہ یار کلوکڑی رات والا اوئی شاہ جی تے ملے تے ناس کے پہلے ڈگے پیرہ میں ہاتھ پھڑے تے 100 دی بجائے 100 او کڈیا 50 ادو جرمانہ کڈیا اے وصول کرو دل صاف کرو سانو معاف کرو انہیں آکھیا کل دیتے نہیں دیندیاں جیبچ اج لب کے دیندے ودے ہو انہاں آکھیا سفارش پاروں آئیے تے سفارش جنت دے گلزاروں آئیے پر کہانی بھی سن لائے او بی بی پاک نے تیری سفارش کی تھی تے معافی تینوں صدیق کو لے کے دیتی ہائے 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 معافی تینوں بی بی نے سیدنا ابو بکر تو لے کے دیتی اے امانت تیرے حوالے ہن سائیں جانن تے گائیں جانن اساں تا توڑ نبھا چھوڑی بس توڑ نبھی تے ڈگیا سید زمین دے اتے نک رگڑے انہیں آکھیا او میرے دل وچ جڑی محلے مینو رب سونا معاف کرے اے میرے دل والی کالک صاف کرے اج پتہ لگا جے دشمن سیدان دا تے روکن گے صدیق جے دشمن صدیق دائے اس آج جڑے دو ٹولے بنے پھر دینے ایک نعرے مار دینے اس پاسے ایک نعرے مار دینے اس پاسے اے بھی غلط صحیح او نے جڑے صحابہ دا نہ آوے سر جھک جاوے اہل بیت دا نہ آوے سار رک جاوے جیندڑی نہ دوواں دے قدماں دے وچ مک جاوے لہذا میرا پیغام پوری امت دے نام نہ میں سجیاں دے پاسے نہ کھبیاں دے پاسے اساں وچکار دے وچ اساں جنت دی گلزار دے وچ اساں صحابہ کرام دے اتے بھی نثار تے ساڑے دل وچ حیدر کرار سانو نبی دی ہر نسبت دے نال پیار انشاءاللہ بیڑا میری گزارش تسی سمجھے ہو جی جے تسی صرف نعرے مارو گے صحابہ دے اہل بیت دا نا نہیں لبو گے تسی پھر گرپنگ کیتی تسی ایک پاسے ہو گئے جے تسی صحابہ اہل بیت دا تے نعرے مارو علی علی کرو تے صدیق پاک وال انگلی اٹھاؤ تسی بھی ایک پاسے ہو گئے یعنی کانے ہو گئے رب نے دو اکھاں اسے واسطے دیتیاں ایک ادے رکھ پھر مزے جنت دے چک فیصلہ سن لو اگے نصیب اپنے اپنے فیصلہ اے وے کہ سونے نبی نے فرمایا جڑا میری اہل بیت دے نال میل رکھے گا بغض اناد دا میل رکھے گا او جنہ نمازی حاجی غازی سخی مولوی مسیح چ مرے کعبے چ مرے غلاف کعبہ او دا کفن بناؤ او جا مرے کعبے وچ انہوں دفناؤ یہودیت دی موت مرے گا مرے کتھے کعبے چ کفن کی ہوئے
کعبے دا غلاف تے زمین انہوں کیڑی نصیب ہوئے حرم دی تے جنازہ کون پڑھاوے امام کعبہ تے پڑھن 40 لاکھ حاجی پھر بھی موت یہودی دی تے جے صدیق عمر ابو بکر رسول دے کسے صحابی دی دل وچ مائل تے بغض رکھ کے مرے گا بشر حافی گلیاں وچ نعرے مار دا سی او آدھا سی ان اللہ حاجزا عنہم التوبتا بشر دیوانہ بغداد دا آکھ دا سی جیڑا صحابہ دے بغض وچ مرے گا بھامے مشہد دے وچ مرے بھامے کربلا دے وچ مرے بھامے نجف دے وچ مرے بھامے حضرت امام حسین دی قبر دی چادر او دے اتے پاؤ انہاں آکھیا اس ذلیل نو آخری وقت کلمہ کدے نصیب نہیں ہونا نہیں ہونا نہیں ہون نتیجہ صاف ہے جے مرنا چاہنا ہے مومن ہو کے تے پھر درود سلام سارے آنتے پڑھ کھلو کے تے ذکر کریں انہاں دا رو کے تے سانو کے دی مجالے انہاں دی محبت ٹو کے ایک کسے چودھری بٹ گجرتے خان تے میاں دا لوک نہیں اے داتا دا لوکے سانو کیڑی روکے ویسے اے دسو اے شہر کے دا ہے تسی آکھو ساڑے پیو دا ہے کہ دی نگری ہے داتا دی داتا دا نا کیے علی میں جیڑے اے علی دے نال بغض رکھ دینا انہاں دی خدمت وچ گزارش ہے کہ تسی کرم فرماؤ تے یزید دے شہر ٹر جاؤ لیکن حیرت ہے کہ اس نام مراد دے نام دا ایک بھی شہر نہیں سمجھ آئی نبی دے بچیاں جتھے جاؤ مصر چ جاؤ جتھے جاؤ گے کتھے نبی دی کوئی کلی ہے کتھے کوئی غنچہ ہے کتھے کوئی پھول ہے ہر پاسے خوشبو رسول ہے پر بات میں کر رہا تھا فطرت بات اور نکل گئی کہیں فطرت جن کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ برا آدمی برے کو لمبا چکر کاٹ کے اچھے کو بھی وہ شکر خوریاں نو رب شکر دے ہی چھڑ دے شکر خوریاں نو شکر لب بھی جان دیئے تے بھیڑیاں نو بھی بھیڑے چنگیاں نو بھی چنگے لب جان دینے یزید جیوندہ خود پلید سی انو بھی پلید رل گئے تے پلیدہ نے پھر کام بھی کیڑے کرنے سن اصول ہے کہ تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں تے میرا مادو لال حسین شاہ حسین او آدھا کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی تے کاگ نہ ہوں دے بگے نی سیوں وسی نینا دے آکے کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی تے کاگ نہ ہوں دے بگے تے میرا سلطان باؤ بھی اسے سچائی تے انگوٹھا رکھ دائے وعدہ کاماں دے پتر
پتر ہنس نہ بن دے تے بھاویں موتی چوگ چگائیے تے کوڑے کھو مٹھے نہ ہوندے بھاویں سہ منا کھنڈ پائیے بات ایسی ہی ہے یہ یزیدی لے چلے نبی کے بچوں کے سروں کو امام حسین کا سر خولی نے اپنے گھر میں رکھا لیکن جا کے سویا بیوی کے پاس اور گنگنا رہا ہے سویرے 80 رج جاواں گے سونے چاندی نال ساڈا گھر بھر جائے گا بیوی آکھیا کی گنگنا رہے ہیں انہیں آکھیا تینوں پتہ نہیں رنگے گیا انہیں آکھیا ہویا کی انہیں آکھیا میں نبی دے نواسے حسین دا سر کپ کے لے آیا اٹھی بی بی انہیں آکھا تیرا ککھ نہ رہے خدا دی لعنت تیرے تے وسے ایک کی پہ آخنا اٹھ کے باہر آئی جڑے برتن دے تھلے میرے نبی دے نواسے دا سر سی لاٹا نکلن نور دیاں اے کرامتانی حضور دیاں اے گلانی وے دور دیاں کرامتا سونے دے نور دیاں اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ بڑے چنگے ویلے آئے نا جی پیر صاحب ساڑے اللہ دربار عالیہ اللہ شریف گجراں والا تے خالص تے گل بھی انہاں دی ہو رہی ہے جڑے بالکل خالص حسبوں نسبوں سچے ہے کوئی کمی سر مبارک تو لاٹاں نور دیاں اے سوغاتاں مدینے والے حضور دیاں عورت نے باہر دیکھا دوڑی کہا بدبخت یہ کٹے ہوئے سر کا عالم ہے جڑے ہوئے دھڑ کا عالم کیا ہوگا اس کو پہلی خدائی مار پڑی وہ سید خولی کو کہ بیوی نے اٹھایا بسترا آ کے اس سر مبارک کے سامنے کبھی ادھر جائے کبھی ہاتھ جوڑے الہی لعنت تو بچاویں اے بجلیاں اس منحوس دے اتے گراویں میرے بچے بچاویں سویر تو پہلے بی بی نے بچے چائے انہیں آکھیا تے اجڑے گا تیری نسل نہ اجڑ جائے میں نہ راضیاں نہ خوشاں نہ تیرے گھر پھر وساں گی میں چلیاں ہمیشہ واسطے اس منحوس زمین تے پیر نہ دھراں گی میں نوکریاں نبی دی آل دیاں کراں گی میں پانی انہاں دے دردہ بھراں گی میں مراں گی تے انہاں دے پیار دے ویچ مراں اے اثرات نینا دے سر دے لوگ جنتی بھی ہوندے نہیں پے تے جیڑے منکر نے او دوزخ دا بال بن دے پے
اگے ٹرے تے میں تانوں دسیا جیوندا حاکم اونج دے او دی فوج شراب دے پیالے ہی نہ خوشیاں وچ چڑھائے تے جدو دھوت ہو گئے تے قدرت نے پھر غیب دے کرائے نظارے تے اگے سی دیوار تے قلم نکلیا غیبی جیڑا کسے تکیا کدے نہ تے قلم نے غیبی قلم نے لکھیا اتے انہیں آکھیا اترجو امتن شفاعت جد من قتلت حسینہ او بدبخت جنہ حسین نو قتل کیتا کیا او اے آس رکھ سکتے نے کہ کل سونا مدنی ساری شفاعت فرماوے گا شفاعت جد ہی یوم الحسابی کیا قیامت دے دن او مردود ملعون قوم آس رکھ سکدیے جیڑی نبی دے باغ نو اجاڑے جیڑی نبی دے پھلاں نو مسلے تے نبی دے بچیاں نو ذبح کرے او اس رسول کو لوں شفاعت دی امید رکھ سکتی ہے تے او نسے اتھو چھڑ کے کہ اے غیب دے وچوں کون آیا لیکن یاد رکھو جے ایمان نصیب وچ نہ ہوئے تے ابو جہل سامنے نبی دے کھلو کے بھی کلمہ پڑھ دا نہیں اے پانی اس کنارے چڑھ دائی نہیں جے نصیب ہومن چنگے رب کرم فرماندا اے اور روم وچو اٹھاندا اے فارس وچو اٹھاندا اے حبشے وچو اٹھاندا اے تے کعبے دے سر تے جا چڑھاندا اے جے کرم سولڑے ہوون نا ایک جمعے دے وچی بخشش جے نہ ہوون تے شاہی مسجد دا خطیب بھی بن جاتے رگڑا ہی رگڑا کعبے دے وچ پیا متھا رگڑ بنگڑا ہی بنگڑا میرا پیر وارث شاہ آدھا ہے وہ آدھا ہے وارث شاہ میرے کرم سولڑے آن جاگے جدوں کرم ہوندہ ہے مڑکی ہوندہ ہے وارث شاہ میرے کرم سولڑے آن جاگے کھیت اگیا بھونیا دانیا دا اے جڑے دیہات چو آئے ہاتھ کھڑا کرو ہوئے 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 چلو جنہاں نو اے پتہ ہے کہ اے بھون تے ساڑ بھی چھڑیے تے دانے پھر مٹی اچ سٹیے اتے پانی خالص راوی دلاویے اگنگے کہ ڈبنگے ڈبنگے سڑے ہوئے دانے کدے اگدے نہیں تے میرے کرم سولڑے آن جاگے تے کھیت اگیا بھونیا دانے آندہ تے اگے ہن میرا مروڑا ویک وارث شاہ دے تے ٹھیک آکھیا انہیں آکھا کھیت اگیا بھونیا دانے آندہ تے چنگے بھلے مومن دوزخ نو لے ٹرے نی جتھے زور چلیا انہا ملوانے آندہ جی اے ملوانے چنگے بلے مومنانو دوزخ وال لے ٹرے جتھے زور چلے آئی نا جڑا صدیق دے وال انگلی میلی اٹھاوے او سارا ٹبر ساڑے والوں او تھلے آلی دوزخ دے وچ جاوے تے وچ کوئی نہ آوے
تے جیڑا خاتون جنت وال ذرا جئی میلی اکھ چاوے او ملوانا بھی اپنے ساری جماعت سمیت او دوزخ دے پرلے علاقے چ جاوے تے سانو کوئی نال واوے ساڑا تے ایک کوئی نعرہ ہے وارث شاہ میرے کرم سولڑے آن جاگے تے کھیت اگیا بھنیا ایک اور بھی کیونکہ اس پیر صاحب آئے نے تے ساڑی بھی پیری جاگ پئی سیک چڑھ دے نا بندیاں نو سیک تے ہن سیک سانو بھی چڑھ گیا حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ انہاں آکھیا وارث شاہ جان رب دی مہر ہوئے کم تے او دی مہربانی نال ہی ہونا ہے نا وارث شاہ جان رب دی مہر ہوئے کلر شورچ باغ لوایا رب کرم کماتا ہے تو خولی کے گھر میں ایک طرف لعنت برساتا ہے ایک طرف رحمت کا بادل آتا ہے یہ میرے رب کی رحمت کا کھاتا ہے کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے کسی کو کچھ عطا پھر اے لے چلے وہ گل رہ گئی سی ابن زیاد دے دربار دے وچ قافلہ کتے لے گئے ابن زیاد دے دربار دے وچ تے ابن زیاد بدنیاد دے سامنے میرے امام پاک دا سر رکھیا گیا ہون ذرا سچائیاں بھی ویکھو تے ابن زیاد پلید ورگا آدمی آج کل بندہ بندے نو آدھا نا فلانے بندے دا 35 ضلعیاں چ پیو ہی کوئی نہیں تے میں ابن زیاد دے بارے چاہتا ہوں نا پوری کائنات جے دا پیو کوئی نہیں ایو جا حلالی لب سکتے ہو اٹسٹڈ حرام دار بلکہ نہیں کافی ہے اے میں کوئی غصے چ نہیں پہ آکھدا میں پورا پڑھ کے پیدا ایسا پلید اور یزید پلید نے اس کے ذمے آج کر ہمارے مولوی نا اوپر وڈی وڈی ٹوپیاں رکھ کے بڑے بڑے نام لے کے کیونکہ بندے چوکھے ساتھ ہیں کہتے ہیں جی یزید کے بارے میں ثابت نہیں ہے کہ اس نے آرڈر دیا ہے میں تیرے پڑھانے والے نو پڑھا یا تینو پڑھا یزید امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کاتب یزید الى والیہ بالعراق بقتالہ علیہ السلام یزید مردود نے باقاعدہ لکھا تھا کہ ابن زیاد تو نے امام حسین سے قتال کرنا ہے یہ ڈیوٹی تیری ہے اور اس نے آرڈر یزید کا کیونکہ وہ پی ایم یہ سی ایم اور جب اس نے یہ ظلم کما لیا پھر مکے پہ چڑھائی کا دوسرا سیاہ کارنامے کا وقت آیا تو یزید نے پھر لکھا کہ ہون تو نبی دی اولاد نو تے تو ذبح کر چھڑیا میرے آکھن تے ہون تو مکے مدینے تے چڑھائی کر جیڑے لفظ آکھے گورنر نے اپنے وڈے نو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور یہ جو خارجی ہیں ان کا نیم امام زہبی مکے دے بھی مولوی ریالی وہ بھی جدوں کوئی گل کرتے ہیں امام زہبی نے یہ فرمایا ہے امام زہبی نے فرمایا لکھا کہ آگے سے جواب دیا ابن زیاد نے یزید کی طرف اس نے کہا اقتلو ابن بنت رسول اللہ وَأَغْزُ الْبَيْتَ الْحَرَامِ اے میں نبی دے بچیاں بھی میں تیرے حکم تے قتل کراں تے کعبے نو بھی میں اجاڑاں
انہیں کہا لا اجمعہما ابدا للفاسق، ایک کمینے فاسق واسطے میں دو لانتا نہیں لے سکتا۔ تسی انہیں بھی ان پڑھ نہیں جنہیں تسی بنے بیٹھے ہو۔ بھئی یزید دا گورنر کی آخرے ہے کہ تیرے آرڈر تے میں پہلے مکالا ملیا او کیتا، ہون تو آدھا ہے کعبے دے تے بھی میں حملہ کراں۔ اگو جڑا انہیں پھر لفظ استعمال کیتا، انہیں آکھا ہے دو لانتا ایک فاسق کمینے واسطے۔ ابن زیاد یزید نو فاسق فاجر کمینہ آدھا ہے تے لاہوریا ملونٹا پاکستان دا اے ریال خور ڈالر خور اے ملا انو فعادہ انو رحمت اللہ علیہ کو کم از کم حضرت یزید آکھو۔ میں آکھیا ہو ابن زیاد کی روحانی اولاد تو یہ بتا تو یزید کو زیادہ جانتا ہے یا ابن زیاد زیادہ جانتا ہے؟ کیوں جی؟ ابن زیاد نے، اب یہ بھی عجیب بات ہے، یہ بھی امام ذہبی نے لکھی، بڑی عجیب بات، یاد رکھنے والی بات۔ ابن زیاد نے جب نبی پاک کی اولاد کو شہید کر دیا، گھر آیا تو گھر ماں ہوں دیئے، ماں ہوتی ہے، حالانکہ ماں اتنی نیک نام بیچاری نہیں تھی، لیکن اتنا حادثہ اتنا بڑا تھا، ماں نے دیکھتے ہی بیٹے کو گورنر کو دیکھ کے کہا یا خبیث، جے اے لفظ نہ ہونے سارے وڈے اماماں دی کتاباں میں میری گردن تے تلوار۔ ماں پہ آدیے ابن زیاد نو لفظ کیڑے؟ یا خبیث قتلتا ابن بنت رسول اللہ، او پلیدہ تو رسول دی بیٹی دا بیٹا قتل کر دیتا۔ تے صرف انہیں نہیں آدھیے لا ترل جنتا ابدا، او دوزخیا، او جہنمیا، او پلیدہ تو جنت دا منہ ہی نہیں ویکھنا۔ اے ٹی وی دے اتے نچ دے ہوئے تے کتاباں لکھ دے ہوئے تے کلپ چھڑ دے ہوئے تے فیس بکاں تے باندر اے آندے ہوئے جڑے اے آکھ دے نہیں جی حضرت یزید آکھ چھڑو کم از کم چلو چوپی چا کرو، وہ چوپ کینج کریے ابن زیاد دی اماں کولوں بھی تو نیڑے، وہ جڑے بزر جمہر دی اولاد اے افلاطون دے پتر جڑے اے آکھ دینے وہ جی یزید دمشق میں تھا، ابن زیاد تو کوفے میں تھا، یہ تو ابن وہ اپنا سعد نے کیا، یہ شمر نے کیا۔ میں آکھیا انہوں پھڑیا جائے گا جنہیں آرڈر کیا، نہیں سمجھ آئی؟ آرڈر یزید کا ہے، آگے آرڈر ابن زیاد کا ہے، اور آگے ابن زیاد کی ماں کس کو کہہ رہی ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ تو نے قتل کرایا ہے، وہ کہتی ہے تو نے قتل۔ لمبیاں بحثاں تے پھر ہون گیاں تے جب یزید کا بیٹا یزید مر گیا، جہنم میں پہنچ گیا، اس کے بیٹے کو لایا گیا۔ پہلی اس نے خلافت اپنی سنبھالتے ہی، حکومت سنبھالتے ہی اس نے پہلا لفظ جو کہا، اس نے کہا کان ابی غیر اہل لہو، میرا باپ نا لائق نا اہل، اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ اس تخت کا وارث بنتا۔ ان پتر آدھا ہے میرا پیو اس قابل، تے مولوی زور لائی کھلو تین جماعتاں سمیت۔ جی میں نے یہ دسو پتر نو پیو دے بارے زیادہ پتہ ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے اپنے علاقے جو باہر آلیاں نو چوکھا پتہ ہوئے۔ وہ میں نے ایک گل یاد آئی، ایک میرے نال نات خان ہوندہ سی تے ہے سی تھوڑا جا مزاحیہ،
تے او پہ آکھے جی ایک بندہ سی ایسا لے تسی سو رہے ہو اس واسطے میں تانوں چٹکی کٹن لگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت نبی خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول۔ او بندے دا پیو سی کرتوتی سمجھ دے ہو؟ کوئی ایک بندہ میں نے ترجمہ کر دے دسو کرتوتی پیڑے کم آلا، ہاں اللہ خوش رکھے ایمیں بول پیا کرو کوئی گل نہیں، مطلب ہے بولن والے چوپ رہنا بھی چنگی گل نہیں ہوندی، تے کرتوتی مطلب ہے بھیڑے کم آلا، تو او دا پیو سی سرکار بھیڑے کم آلا، تے او مر گیا او کرتوتی، تے او دے پتر کو لوگ آمن تے آکے فاتحہ پہ پڑھن، تے ایک بندہ آیا جڑا او دا یار سی، انہیں آکھیا اللہ تعالیٰ تیرے ابے نو بخشے، تے پتر آکھے مشکل، نہیں سمجھ آئی؟ تے پھر وہ آکھے اللہ تعالیٰ تیرے پیو نو بہشتہ نصیب کرے، وہ آکھے بہت مشکل، اللہ تعالیٰ تیرے پیو دیاں چنگائیاں قبول کرے، وہ پتر آکھے مشکل، وہ بھی منہ نے آکھیا ہوں میں تے گنوامنیاں نہ جڑی یاد کر کے آیا، اللہ تعالیٰ تیرے پیو دا اگلا گھر چنگا کرے، تے پتر آکھے بہت مشکل، تے جیڑے ویلے تنگ آیا نا دعاواں دین آلا، انہاں آکھیا نامراد بدبختہ کمینیاں تینو شرم حیا نہیں ہوندی، میں تیرے پیو واسطے دعاواں منگدا، اگو تو امین آکھن دی بجا دا بہت مشکل، انہیں پورا تیڑ کے ویکھیا، انہیں آکھیا چاچا اے دس پیو تیرا سی کہ میرا سی؟ میں یزید دے خیر خواں کولو لاہور شیراں والا گیٹ تو لے کے براستہ شاہی مسجد ملتان تو ہوندا ہویا کراچی دے سمندر تک، تے ادو شمر خان تے مولوی مروان تے ادے میں اتھے تھی کر میں انہاں کو پوچھنا چاہتا کہ یزید پیو تواڈا سی یا اودا سی؟ اگر یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کے بیٹے نے برسرے ممبر کہا سارا رہینن بذنوبہ فی قبرہ ہی، میرا باپ گناہوں کی پکڑ میں قبر کے گڑھے میں گڑا ہے، یہ کس نے کہا؟ یزید کے بیٹے نے۔ تیسرا لفظ اس نے کہا کہ ثم بکا، پھر یزید کا بیٹا رویا، یہ کہہ کے میرا باپ قبر کے عذاب میں پکڑا ہوا ہے، ثم بکا پھر رویا۔ اس نے کہا سب سے میرے لیے دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ میں علمنا اساں سارے انو پتہ بئسا مسرعی کہ میرے باپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اس نے کہا جرم تو بہت زیادہ ہیں، پر 3 جرم میرے باپ کے جو اس کی دوزخ کے لیے سند ہیں وہ یہ ہیں۔ اس نے کہا قاتلا ابن رسول اللہ، نبی دے بچیاں دا قاتل میرا پیو ہے۔ دوسرا کم اباح الخمرہ، شراب دا رسیہ میرا۔ تیسرا خرب الکعبہ تا، کعبے دی تباہی میرے پیو نے کی تھی۔ کوئی ہون ایو جے پیو نو جنتی آکھے تے کنج آکھے تے پھر او تخت تے بیٹھا نہیں، کونے جنو 3 بر اعظم دی حکومت چنگی نہ لگ دی ہوئے، اوے ہون تا لیبر کونسلری تے دنیا مردی پئیے،
تے انہیں انی وڈی حکومت تے تھوک کے آکھیا اے ہڈی جیڑا کتا چکے چک لوے میں اس تخت تے نہیں بیٹھاں گا جے دی بنیاداں وچ نبی دی اولاد دا خون ہووے تے سدھا گھر آیا پھر گھروں نکلے آئی نہیں 40 دن دے بعد او دا جنازہ ہی اٹھے آئے ہن میں پوچھدا اے پیو یزید انہاں دا ہے کہ او دا ہے اس واسطے یزید دیاں پلیدیاں تے ابن زیاد دیاں کمینگیاں ایک نے ابن زیاد دے سامنے سر آیا اسے طرح دی ذہنیت انہیں چھڑی چکی ہن سچائی بھی جادو ہوندی ہے جادو چھڑی چوک کے نفرت دے نال میرے امام دے منہ تے ماری ایتے توہین کیتی گستاخی کیتی جان کے کیتی چھڑی ماری پھر انہیں ہونٹاں تے جان کے ہونٹاں تے چھڑی ماری تے باقی کوفی تے چپ رہے پر جنہ یار دے مکھ ویکھے او کتھو چپ رہے حضرت زید ابن ارقم بڑھڑا آدمی کمزور جیا بندہ غیرت اتھو اٹھیا انہیں آکھیا ہوئے ظالماں اے چھڑی چوک لے اے انہا ہونٹاں تے میں مدینے آلے نو 1000 واری چمدہ ویکھے آئی تے چوسدہ ویکھے ظلم بھی ہے اگوں سچائی بھی آئی تے ویکھ کے ابن زیاد ورگا پلید چہرے نو تک کے سچائی ہونا گئی آدھے اس سر بھی کٹے آ گیا انہا وقت گزر گیا تے چہرے دیاں لالیاں پھر بھی انجی قائم نے اے دشمن دا تبصرہ انہا سونا حسین او آدھے اوے کٹیا ہویا سر مٹی وچ اٹیا ہویا سر تے انیاں لاٹاں ابن زیاد آکھیا میں ایڈا سونا بندہ آج تک کائنات وچ ویکھیا ہی نہیں کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء ساڑا عنوان تے ہے مولا علی تے ویچ ذکر سونیاں دا آوے گا تے تُسا آنا ہے تے پچھلے جمعے تُسا میں نو الٹیمیٹم دیتا سی یاد ہے تو آنو امام صاحب ستے ہو کہ جاگ دے ہو تے پھر تُسی ہاتھ کھڑا کرو تے انہوں یاد آوے